آج ہم 50 سال بعد پاکستان کھونے کے بعد، پاکستان توڑنے کے بعد انہی 6 نکات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو کیا غلطی کی تھی؟ اگر اس وقت میڈیا آزاد ہوتا، اگر اس وقت آپ جیسے نوجوان ہوتے تو کیا ایسا المیہ ہو سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بنگلہ دیش کا جو روز روز بھارت پانی روک دیتا ہے، اور اس کا ایک اور عجیب آئیڈیالوجی ہے بنگلہ بھومی کے نام سے، جو وہ اپنے مغرب کے اندر ہندو ریاست کا قیام بنانے کے لیے جو ہندو انتہا پسند تنظیموں کی جو پشت پناہی کر رہا ہے، اس کو بھی دنیا کے سامنے ہم لوگ بے نقاب کریں گے۔ بہت جلد ڈھاکہ کے اندر ہم لوگ اگلی کانفرنس میں بیٹھے ہوں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین میرج بیورو کا قیام، اسکالرشپس دلوانے کے لیے سیاسی کردار ادا کریں گے، اور پارلیمنٹ کے اندر سے جو ساری قانون سازی اس حوالے سے کی جائے گی وہ بھی اس ایجنڈا کا حصہ ہے۔ بنگالی زبان کے فروغ کے لیے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے ہم ملیں گے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ آج کی جو 50 سال کے بعد، مجھے یاد ہے، آج بھی وہ یاد ہے، وہ سین مجھے یاد ہے کہ میں 4 یا 5 سال کا ہوں گا تو مجھے 71 کی جنگ میں مورچے کے اندر بیٹھنا یاد ہے کہ ہوا کیا تھا۔ لیکن 50 سال گزر گئے، اس کے بعد پتہ چلا کہ جی اس وقت ایک جنگ ہوئی تھی، ایک ملک ہم سے جدا ہوا تھا، ایک زخم ملا تھا۔ اس زخم کے ساتھ ہماری آج تک ہم اس کو تازہ ہی کیے ہوئے ہیں۔ 50 سال گزر گئے ہیں، اور 50 سال 55 سال کے بعد جا کے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے آج ایک ایسی فضا کے اندر وہی بات کی ہے، اگر ہم چند سال مزید پہلے بات کرتے تو غدار کہلاتے۔ دادا بھی یہی کہا کرتے تھے، والد صاحب نے بھی یہی کہا کہ شیخ مجیب کی جب باتیں کرتے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہم نے دیکھے ہوئے کہ کتنا وہ پاکستان سے محبت کرنے والا انسان تھا، لیکن ہم نے اسے غدار کہا۔ When you prefer meaningful experiences over stuffy service, it matters where you stay. اسے غدار کہا۔ خیر، یہ بڑی لمبی داستان ہو جائے گی۔ میں صرف اس لیے کہ کمانت کے طور پر ایک بات تھی جو میرے تک بھی پہنچی کہ شیخ مجیب کو میں نے تو کبھی غدار نہیں سمجھا۔ اگر وہ غدار ہوتا تو آج ہم بات کیوں کرتے؟ اس کی بیٹی ہی بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہم بنگلہ دیش سے معافی بھی مانگنا چاہتے ہیں، اور میں خود چاہتا ہوں کہ ہم بنگلہ دیش سے معافی مانگیں۔ ہمیں بڑے دل کے ساتھ اس سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم نے شیخ مجیب کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں۔ شیخ مجیب نے اس وقت 6 نکات کی بات کی تھی۔ آج ہم 50 سال بعد پاکستان کھونے کے بعد، پاکستان توڑنے کے بعد انہی 6 نکات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو کیا غلطی کی تھی؟ اگر اس وقت میڈیا آزاد ہوتا، اگر اس وقت آپ جیسے نوجوان ہوتے تو کیا ایسا المیہ ہو سکتا تھا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ شیخ مجیب نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک پوائنٹ اور بھی ہے، پاکستان ٹیلی ویژن ڈھاکہ کا قیام، مطلب یہ پاکستانی نشریات کو جو ہے وہ بنگالی میں کنورٹ کر کے ڈھاکہ کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر چلانے کا انتظام کرنے کے لیے ہم سیاسی جدوجہد کریں گے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش ٹیلی ویژن اسلام آباد کا قیام، مطلب یہ کہ بنگالی نشریات کو اردو زبان میں کنورٹ کر کے پاکستان میں چلانے کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنا ایک سیاسی کردار ادا کریں گے۔ دونوں ممالک کے اندر انشاءاللہ دوستی کو فروغ دینے کے لیے ایک پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤس جو ہے، مشترکہ طور پہ ایک پروڈکشن ہاؤس جو ہے اس کا قیام ہم انشاءاللہ ممکن بنائیں گے، جس میں دونوں ممالک کے مشترکہ طور پہ جو فنکار ہیں وہ ویب سیریز، ڈراماز، فلمز مشترکہ طور پہ بنائیں گی، جس سے دونوں ممالک کے اندر محبت بڑھے گی۔ اب مجھے بتائیے کوئی پوائنٹ رہ گیا ہے کیا؟ اس کے بعد اللہ کی ذات خیر کرے گی، اگر ہم لوگ یہ سب کچھ کر گئے نا تو قسم سے دوبارہ پھر کبھی اپنے باپ کے آنکھوں میں، کبھی اپنے دادا کی آنکھوں میں، کبھی اپنے چاچا کی آنکھوں میں، کبھی شاہد نذیر چودھری صاحب کی آنکھوں میں ہمیں نمی نہیں دیکھنی پڑے گی۔ انشاءاللہ ہم کہہ سکیں گے کہ اگر بزرگان اس بات سے افسردہ تھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوا، تو آج اس آل پارٹیز کانفرنس میں جتنے لیڈر بیٹھے ہیں وہ فخریہ کہہ سکیں گے ہم شامل تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کو ایک کرنے۔ اللہ کی ذات خیر کرے گی، ہم صرف باتیں نہیں کریں گے، یہاں جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھی یہاں پہ باتیں کرنے والا نہیں ہے، عملی طور پہ اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ہم اسے اب اپنے زندگی کا جہاد سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جب تک اس میں مزید پیش رفت نہیں ہوگی ہم مزید ٹاپکس کو ذرا سیکنڈری پرائرٹی دیں گے، اور یہ ٹاپک ہمارے لیے سب سے اول ہوگا انشاءاللہ۔
میں آخر میں آپ سب دوستوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ پاکستان بنگلہ دیش کانفرنس کے لیے نکالا. اور یقین مانیے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والا جو ٹائم ہوگا نا, ہم لوگ اپنی نسل